دوسری بات یہ ہے کہ اسم احمد جو ہے اس سے پہلے یاتی من بعد آتا ہے. جب تک یاتی چلیں من بھائی وہ بعدی بادی کا کی بات فیصلہ بھائی نہیں دیکھیں یہ ہوگا پرابلم کرتے ہیں نا پھر وہ میں تو آپ سے سوال جو بھی پوچھتا ہوں نا آپ دوبارہ اپنا جو اسکرپٹ ہے نا بادی کا پڑھ دیتے ہیں. آپ کی میری کتنی دیر تک بات ہوئی ہے ڈیٹیل سے بادی کے اوپر, سب ریکارڈڈ, سب لوگوں نے سن لی ہے, آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. ابھی آپ کا جواب مل فیصلہ گیا, نہیں ہوا. میرے سن لیں بات. سوال آپ سے جو پوچھا تھا آپ نے جواب دے دیا, میں اپنا سوال اور آپ کا جواب دہرا کے اس بات کو کلوز کر دیتا ہوں. میرا سوال تھا, میں نے کہا کہ ایک آدمی کی دو سٹیٹمنٹس ہیں. پہلی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور دوسری سٹیٹمنٹ ہے کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ دونوں سٹیٹمنٹس ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. آپ نے جواب دیا کہ ہاں جی یہ دونوں سٹیٹمنٹس تو ایک ہی بات کہہ رہی ہیں. اور یہ باتیں دونوں کس کی دونوں سٹیٹمنٹس ہیں؟ آپ کے خلیفہ ثانی کی ہیں, مرزا صاحب کے بیٹے دوسرے خلیفہ کی ہیں. یہاں پہ انشاءاللہ میرا سوال بھی لوگوں نے سن لیا, آپ کا جواب بھی لوگوں نے سن لیا, بادی والی تمام بات لوگوں نے سن لی, ریکارڈ بھی ہو گئی ہے, یوٹیوب پہ لائیو بھی جا رہی ہے, آپ بھی بعد میں سن لیجئے گا, لوگ بھی سن لیں گے انشاءاللہ. اس کو ہم یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی کوئی اور ٹاپک کی طرف اگر آپ بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. شکریہ, جزاک اللہ. ہماری گفتگو کافی تفصیل سے ہو چکی ہے اور سننے والوں نے اس سے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا اور اپنے عقائد کو بھی پر غور کیا ہوگا, اور یہی منشا تھا. اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, اور اگر آپ کسی جگہ پر غلطی کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. تو یہی میری دعا ہے اور سننے والوں کے لیے بھی یہی دعا ہے. جزاک اللہ, آپ نے بڑی تحمل سے میری باتیں سنی, اور اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. خدا حافظ, السلام علیکم. جی جناب بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہماری بات چیت ہوئی ہے, لیکن ہیٹ آف ایموشن تو دونوں طرف ہوتی ہے, وہ کسی ایک طرف نہیں ہوتی, لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جو ہماری بات چیت ہوئی آپ اس سے مطمئن ہیں. ہاں جی, مقصد صرف آپ کو سمجھانا نہیں ہوتا, مقصد تو دنیا کو صرف بالکل اپنا ٹھیک پیغام ہے, پہنچانا بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ کے منہ سے منوایا جائے اور اقرار کروایا جائے, یا آپ میرے منہ سے کچھ منوا لیں اور اقرار کروا لیں, یہ مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو فائدہ پہنچے. جزاک اللہ, خدا بالکل حافظ, ٹھیک ہے, السلام بہت شکریہ جناب. آپ رکنا چاہیں تو رکیں, جانا چاہیں جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے. ابھی جناب وہ لائن, ہاں ابھی وہ, جی ابو رافع بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ بس میں وہی یعنی سوال ہوتا ہے ان سے کہ اگر اس پہ بحث کریں گا احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں, تو مرزا صاحب کا پھر عیسیٰ بن مریم بننا کدھر چلا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ہی پھر خبر دے رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ کا نقطہ صحیح ہے, یہ بھی تو ویلڈ. کوشچن آتا ہے نا. اسی کا دیکھیں نا اپنا ابو رافع بھائی, اسی کا دوسرا پہلو کیا بنے گا جب امام بخاری کی صحیح بخاری میں آپ جب سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. اب ان کے عقیدے کے مطابق آپ اپنی خبر دے رہے ہیں. جی بالکل یہی تو ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ آپ کی بالکل ٹھیک کی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہی دوبارہ آنے کی ایک اور شکل میں خبر دے رہے ہیں, اور ان کے عقیدے کے مطابق بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی خبر دے رہے ہیں جب وہ مریم کا بیٹا کہہ رہے ہیں. اب کیا کیا جائے, کیا کیا جائے جی ہاں, ابو رافع بھائی؟ تو تعویل ہے نا, الحاد ہے قرآن آیت میں جو ان لوگوں نے کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ابو کفر ہے, رافع بھائی کفر کی جیسے بات ہے. سوری ابو بھائی دیکھیں نا, ابو رافع بھائی دیکھیں جیسے الحمدللہ اب اتنے تقریباً جب ہماری یہ بات چیت ہو رہی تھی تقریباً 200 کے قریب لوگ سن رہے تھے یوٹیوب پہ اور یہ ٹک ٹاک پہ ملا کے, تو سب نے بات تو سنی ہے انشاءاللہ. سننے والے لوگ تو فیصلہ کرتے ہیں. باقی وہ ایک لائن ہارٹ صاحب آئے تھے, تو ان کو اتنی درخواست کی گئی تھی کہ جناب آپ یہ ذرا بات مکمل ہونے اس کے بعد تشریف لائیے گا. اگر وہ موجود ہیں جناب ان کو بلائیں ذرا, جناب لائن ہارٹ صاحب سے بات کرتے ہیں. میں بلا رہا ہوں ان کو. جی ان کا نا وہ ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ان کی اپنا اس کو ریکویسٹ کو, تو ابھی وہ سامنے ان کا وہ نا بفر کر رہا ہے, تو دیکھتے ہیں اگر وہ نیٹ کا پرابلم بھی لگتا ہے ان کو چل رہا ہے کوئی.
تب تک اویس بھائی آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں جی اویس بھائی وہ ابھی نہ لگتا ہے کنیکٹ ہو رہے ہیں، ان کا نیٹ کا پرابلم ہے. لائن ہارٹ بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ آ جائیں کیونکہ آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. جی اویس بھائی آپ بات کریں. میں بس آپ کے سارے پوائنٹ لکھ ہی رہا تھا. آپ نے دوسرے پوائنٹ پہ ان کو یہ بات کہہ دی کہ اگر ہم بادی کو وقتی طور پر بھی غیر موجودگی بھی کر لیں یا بادی کا آپ کا بھی معنی لے لیں وفات بھی، اس کے بعد بھی آپ کم سے کم یہ بات بتائیں تو وہ پھر بھی اس کے اوپر چوتھی بات فورتھ ٹرم میں بھی آپ نے یہی بات ان کو بولی ہے کہ بادی تو ہو گیا ہمارے لیے ہو گیا یا آپ کے والا دونوں میں سے ایک تو ہوا ہوگا نا، تو اس کے بعد آگے بات کرو تو وہ پھر اسی بات پر مزید ہیں. تو وہ وہی بات ہے کہ اپنے عقیدہ بتانے دیتے ہوئے تھوڑی سی پرابلم تو ہوتی ہے. جی ویسے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اس آرگیومنٹ کو لٹرلی سمجھ نہیں پا رہے تھے یا میں نہیں سمجھا پا رہا تھا یا کیا اس میں ایشو تھا کہ بھائی آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھا جا رہا ہے اور آپ کے عقیدے کے مطابق بادی ہو چکا ہے، اب بتا دیں وہ کون ہے احمد رسول. اور دوسری بات ان کو کہی کہ بھئی آپ نے میرے والا بادی مراد لینا ہے یا اپنے والا بادی مراد ہے، دونوں صورتوں میں دونوں بادی ہو چکے ہیں. اب بتائیں. تو بہرحال واللہ عالم وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. جی وہ حضرت عیسیٰ کا عقیدہ وفات والا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میرا بادی والا مان لیں اور حضرت عیسیٰ کی وفات مان لیں بس. اچھا، اور دیکھیں میں قسم سے میں حیران ہوتا ہوں، میں نے اور اس بات کو آپ جانتے ہیں میں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن میں کب لکھا ہوا ہے کہ بادی سے مراد میرا آسمانوں پہ جانا ہے، اور بھائی قرآن میں یہ کب لکھا ہوا ہے کہ بادی سے مراد میری وفات ہے. یعنی آپ نے جو مراد لینا ہے وہ لکھے ہوئے کے بغیر آپ مراد لے لیں اور ہم لیں غلط ہے. یہ کیا بات تھی ویس بھائی؟ بالکل آپ نے اس کی مثال بھی دی کہ آپ نے پہلی ٹرم میں مثال دی تھی. پہلا پوائنٹ آپ نے جب رکھا کہ لغت کے اعتبار سے، دوسرا آپ نے مثال دی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کہ وہ چلے گئے اور بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا، وہ بادی والا. تو چیزیں تو آپ نے سامنے، اور تیسرا آپ نے اس میں تو وہ آپ نے تو تینوں چیزیں رکھی. اب وہ اپنی میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ دیکھیں آپ نے تو دوسری ٹرم میں آپ نے کلیئر کر دیا، جیسے انہوں نے دوسرا موقف دیا، آپ نے دوسری ٹرم میں آ کے کلیئر کر دیا کہ بادی دونوں لے لو بھائی، ہمارے والا لے لو یا اپنے والا لے لو، کوئی ایک بادی تو ان میں سے ہوا نا. ہمارے والا ہوا ہوگا، یہاں والا ہمارے والا غیر موجودگی والا ہے، آپ کے والا موت ہے، تو دونوں میں سے کوئی ایک تو ہیپن ہوا. اب اگلی بات کرو گا اب آگے وہ کون ہے. آئی ڈونٹ نو کیا وہ جان بوجھ کے شاید اس کو نہیں کر رہے تھے، جان بوجھ کے اس کو ایڈریس نہیں کر رہے تھے، وہ صرف اسی کے اوپر پھنسے ہوئے تھے تاکہ ان کے منہ سے کچھ کہنا نہ پڑ جائے ان کو، تاکہ یہیں پہ وہ بریک لگا کے رکھیں. قرآن میں جو ہے نا چار جگہ بادی لفظ آیا ہے. آپ نے نکالی ہے نا آئے تھے، میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں امتیاز بھائی. جی ہم نے ان کو اپنا ابو رفع پہ ایک مثال قرآن سے سورہ اعراف سے دے اس دی میں تھی. بادی میں جہاں پہ موت کا ذکر ہے نا وہاں یعنی وفات ہے یا تو موت وہاں پہ قرینہ موجود ہے. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یہاں پہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد ظاہر موت کا قرینہ یہاں پہ موجود ہے، لفظ موجود ہے موت کا. تو دوسری آیت جو آپ نے بھی اس کو پہ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، یہاں پہ تو موت ہے ہی نہیں ذکر. اسی طرح تیسری آیت ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، سورۃ صاد کی آیت ہے، اس میں بھی کوئی موت کا ذکر نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اس آیت پہ مبشرا برسول من بعدی اسمہ احمد، یہاں پہ کوئی موت کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی، قرینہ نہیں ہے، نہ موت کا لفظ ہے. تو اس کس طرح جو ہے نا اس سے ابو رافع بھائی یہ ایک پراؤڈ ٹو بی احمدی صاحب آئے ہیں، چلیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ چیلنج سے کریں بات. ہاں دیکھ لیتے ہیں جی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہوں، ان کی ریکویسٹ یہاں پہ تھی. اچھا وہ آئے تھے، تشریف لا رہے تھے لیکن اب نظر نہیں آ رہے مجھے یہاں پہ. وہ یہاں پہ جناب پراؤڈ ٹو بی احمدی صاحب کدھر چلے گئے آپ؟ یہ جناب میں نے نا انوائٹ سینڈ کر دیا ہے پراؤڈ ٹو بی احمدی. اس کے بعد یہ واٹر صاحب آئے، انشاءاللہ واٹر صاحب سے بھی بات کر لیں گے، لیکن ذرا پراؤڈ ٹو بی احمدی صاحب سے ذرا بات کرتے ہیں. ان کو میں نے انوائٹ سینڈ کیا ہے، انوائٹ سینڈ ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں جناب.
اچھا اویس بھائی، آخر پہ جو آخری بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ اسمہ احمد کا اصل مصداق مرزا غلام احمد قادری، کہتے دونوں ایک ہی ہیں، یہ کیا تھا اویس بھائی؟ یہ بیسیکلی جو ہے نا، میں نے یہ جو ان کے موقف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، ان کے ایک بہت بڑے ڈیبیٹر ہیں سیفی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احمدی بھی اور نان احمدی سب سمجھ لیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر مصداق جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. لیکن یہ لوگ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب مرزا صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ الگ کرتے ہیں نا، تو یہ چیز آپ کرتے ہیں کام جو خراب کر دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی ہیں دونوں، ان کو الگ نہ کریں. محمد اور احمد ایک ہی ہیں. محمد جو ہے وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں اور احمد جو 1400 سال کے بعد آئے ہیں. تو کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں. تو بیسیکلی وہ آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ الگ نہ کریں ان کو دونوں کو، یہ دونوں ایک ہی ہیں. یہ بیسیکلی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا اویس بھائی، پھر یہ مجھے بتائیں آپ اپنے مطالعے کے، اپنی ریسرچ کے مطابق پھر عیسائی کیوں غلط ہیں؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ گاڈ فادر از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ، سن از گاڈ، بٹ یٹ دیر از اونلی ون گاڈ. وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 پرسن ہیں، تینوں ڈسٹنکٹ ہیں، ایک دوسرے سے سیپریٹ ہیں، لیکن گاڈ ایک ہی ہے. بیسیکلی وہی وہ ٹرینٹی کا جو ان کے یہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، یہ تو ان کے لیے نہیں وہ ابو رفیع بھائی بنا ان کے لیے بھی سر درد ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں نا کہ تثلیث کا عقیدہ بنا کرسچنز کے لیے بھی سر درد ہے. وہ خود کے اندر بھی ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اسی کو لے کے، اور یہاں پر بھی یہ جو انہوں نے عقیدہ بنایا ہے، یہ صراحتاً میں یہی کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی آپ کا دل مانتا ہے کہ 2 محمد ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیسے دل مانتا ہے کیسے کہ 2 محمد ہو سکتے ہیں؟ تو دل پھٹ نہیں جاتا اس وقت جب انسان ایسی بات کہتا ہے؟ تو یہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو الگ ہی نہیں سمجھتے ہی ایک ہے، تو وہ تو کہتے ہیں محمد کی چیز محمد کے پاس رہے گی. کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے آپ کو کیا مطلب، کیا نہیں ملتا؟ محمد کی چیز محمد کے پاس رہے گی، اور کیا آپ نے اس سے اور کیا دلیل چاہیے؟ تو وہ سمجھتے ہی ایک ہیں. تو یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ظاہر کرنے کے لیے الگ الگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. انکارنیشن ہے نا، وہ ہندو والا ہے نا، ایگزیکٹلی ہندو اور بدھسٹ والا. جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو 2 باتیں، یہ عجیب سا کنسیپٹ ہے، یہ عجیب ایک کنسیپٹ کے مالک. اللہ یہ ہدایت دے، اور کیا کہا جا سکتا. وہ پراؤڈ ٹو بی احمدی شاید ابھی پراؤڈ رہے نہیں ہیں، یا جو وجہ بنی ہے تو وہ تو شاید تشریف نہیں لا رہے. ہم انشاءاللہ موقع دیتے ہیں جناب، یہاں پہ ہمارے ساتھ واٹر صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ یہ واٹر صاحب سے دیکھتے ہیں اگر کچھ پروڈکٹیو بات ہو تو کیا ہی کہنے ہیں. جی میں ایک سیکنڈ ایک بات امتیاز بھائی، یہ جو ٹائر پلانٹ کی آئی ڈی، یہ کوئی ماڈریٹر یا آپ نہ اٹھائیں، اس نے آئی ڈی پہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے، براڈ گر جائے گی. ہاں جی، یہ چیز کا آپ سب لوگ خیال. اچھا میری وہ ایک اور میں ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ جو بھی ماڈریٹرز ہیں، جب کسی ایک کے ساتھ بات ہو رہی ہے اس ٹائم دوسرے کسی کو پک نہ کیا کہ اس سے بھی ڈسٹرب ہوتی ہے ساری بات یار. جی ٹھیک ہو گیا، مجھے نہیں پتا کون پک کر رہا تھا امتیاز بھائی، نہیں کریں گے آئندہ سے. جی جزاک اللہ خان صاحب. لیں جی واٹر صاحب تشریف لائے ہیں. ابھی ہم واٹر صاحب سے جہاں سے ہماری بات سدھو صاحب سے ختم ہوئی تھی، اگر واٹر صاحب سمجھیں تو وہیں سے بات ان سے کنٹینیو کرتے. جی واٹر صاحب. جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے سر؟ واٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے جی، ویلکم. کیا حال ہے جی، آپ ٹھیک ہیں؟ بس الحمدللہ. بس میں تو بلکہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کی بات چیت سن رہا تھا. اصل میں میرے انٹرسٹ کے یہ ٹاپک زیادہ نہیں ہوتے، میں مطلب کہ نتیجہ کن مطلب بات اور نتیجہ کن مطلب کہ جو فیصلہ ہو جائے آپ کا اس پر زیادہ غور کر لیتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی براڈیں تو 7-7 8-8 گھنٹے اور 10-10 12-12 دن بھی چلتی ہیں ایک ایک موضوع پہ. تو میں صرف یہ والی بات پوچھنا آپ سے چاہ رہا تھا کہ مطلب آپ لوگ، ہمارے بندے بھی اور آپ کے بندے بھی، تبلیغوں میں تبلیغ تو نہیں کہہ سکتے، مناظرے، سوری میں تبلیغ کا لفظ بڑا غلط استعمال کر گیا ہوں، میں واپس لے رہا ہوں اپنا لفظ. مناظروں میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو نشانہ بناتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کر کسی نہ کسی چھوٹی چھوٹی بات پر. نہ آپ لوگ کبھی عبادت کے مضمون پر کوئی بات کرتے ہیں، نہ کبھی آپ توحید کے مضمون پر بات کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے مضمون پر آتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، نہ قرآن کریم کی اور کسی اچھی بات پر غور کر رہے ہیں.
4 عقیدے ہیں جو آپس میں فرق ہیں, اور اتنا زیادہ اس کے اوپر آپ نے مطلب کہ 2-3 مہینے اور آدھے روزے بھی گزار دیے ہیں. تو امتیاز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری باتوں کا کیا حل ہے؟ اتنے مائنر مطلب ڈفرینسز کے اوپر اتنا لمبا جھگڑا کرنا اور سالوں سال چلانا باتیں, کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ اس میں تھوڑا 1 منٹ میں بولو امتیاز بھائی. جی بھائی آپ کریں بات, کر لیں. امتیاز بھائی سے سوال ہے بھائی میرا. میں 1 منٹ, وہ امتیاز بھائی جواب دے دیں گے آپ کو, مگر میں تھوڑا سا اس میں دخل اندازی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ایمان اگر ختم ہو جائے, باطل ہو جائے, فاسد ہو جائے, تو پھر عمل قابل قبول نہیں ہوگا. پھر نمازوں کے روزوں کی بات کرنا آپ لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کا ایمان صحیح نہ ہو. ایمان ایک دفعہ خراب ہو گیا, باطل ہو گیا, عمل قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ عمل کے لیے, عمل صالح کے لیے شرط ہے ایمان انٹیکٹ ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. جو عمل صالح کرے اور وہ مومن ہے, ایمان ہے اس میں, تو پھر یقین اس کا عمل قابل قبول, بلکہ لکھا بھی جائے گا اس کا عمل. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. 2 گروہوں میں سے کون سا اچھائی پر ہے؟ جس نے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا. الذین آمنوا, ایمان لے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے ایمان کو ملبس نہیں کیا, خراب نہیں کیا خراب عقائد سے, باطل عقائد سے, تو ایسے لوگوں کے لیے امن اور سلامتی جنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں کا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کسی بھی صورت میں ماننے سے ایمان ختم ہے آپ کا. تو آپ لوگوں کے سامنے نماز روزے کی ان کی بات کرنا غیر مفید ہے جب تک آپ کا ایمان صحیح نہ ہو. اب امتیاز بھائی بات کریں آپ سے. شکریہ. جی واٹر بھائی, جو ابو رافع بھائی نے بات کی, اس وغیرہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو ویلکم, آپ کہہ سکتے ہیں. جی میں ابو رافع بھائی کی بات پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی کا ذاتی خیال تو ہو سکتا ہے, اور ابو رافع بھائی جیسے جو مطلب کہ پورے عالم نہیں ہوتے وہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انسان کو اپنی حد اور خدا کی حد کے درمیان تعین کرنا ہوتا ہے. تو عبادتوں کا قبول کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو کسی کی شکایت لگانے سے, کسی کا ننگ ظاہر کرنے سے, کسی پر گند پھینکنے سے, کسی کو گندا کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسان کی عبادت کے درمیان کوئی فرق نہیں آ سکتا. تو اپنی حد اور اللہ کی حد کو نا, جو اس نے مقرر کر دی ہوئی ہے وہ اس کو قائم رہنے دیں. تو باقی یہی ہے کہ گزارش کی تھی, جواب تھوڑا سا سخت ہو گیا بھائی کے لیے, باقی بھائی بھی یہی جواب دیتے ہیں, تو آج ان کے حصے سخت جواب آ گیا میرا. چلیں واٹر بھائی کوئی بات نہیں, آپ جو کہنا چاہتے تھے آپ نے کہا, لیکن جو ابو رافع بھائی نے بات کی ہے بھائی, ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے, ہمارا بھی وہی ایمان ہے, ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ اگر ایک آدمی کے جو بنیادی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں, بھلے وہ عقیدہ توحید ہو, عقیدہ رسالت ہو, عقیدہ آخرت ہو, کیونکہ جو باقی ہے نا کتابوں پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, اور اسی طرح تقدیر پہ ایمان, جو تقدیر پہ ایمان ہے وہ اللہ پہ ایمان کی ایک شاخ ہے. اسی طرح جو کتابوں پہ اور فرشتوں پہ ایمان ہے وہ رسولوں پہ ایمان ایسے ایک جڑی ہوئی بات ہے, جو کہ رسولوں کے پاس کتابیں آتی ہیں اور فرشتے وہ کتابیں اور ان تک وہی وہ لے کے آتے ہیں. تو جو بنیادی باتیں بنتی ہیں وہ 3 ہیں: عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت. واٹر بھائی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یہ کر سکیں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں, اگر آپ کر سکیں تھوڑی دیر کے لیے اس چیز, یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس چیز میں سے باہر نکل آئیں کہ بھائی بات کہنے والا کون ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں بات کہی کیا جا رہی ہے. کیا آپ اس اصول سے ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کا اگر عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت, ان تینوں میں سے اگر کسی آدمی کا کوئی ایک عقیدہ بھی غلط ہو, کتاب و سنت کے منافی ہو, اس کے باوجود اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں واٹر بھائی؟ جی امتیاز بھائی, آپ کائنڈلی بتا دیں کہ میں تو احمدی ہوں, تو احمدیوں کا عقیدہ توحید کہاں پہ غلط ہے اور عقیدہ آخرت کہاں پہ غلط ہے؟ باقی یہ ہے کہ عقیدہ رسالت میں جو ایک پوائنٹ ہم آپ سے ڈیفر کرتے ہیں, اس پر آپ کو ہمارے بہت سارے بھائی کنونس کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, میرے سے بہت زیادہ بہتر. تو توحید اور آخرت پہ ذرا بتا دیجیے گا. چلیں ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ, ہم عقیدہ توحید پہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا ابھی واٹر بھائی آپ چونکہ ظاہر ہے میں نے آپ سے کبھی بات اس پہ کی نہیں ہے,
اور میں کوئی بات ایزیوم نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ جس ایک خدا کو مانتے ہیں وہ بے شمار ہاتھوں پاؤں اور بے شمار اعضاء والا ایک تیندوا ہے؟ ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو حضرت ابراہیم نے مانا تھا اور جس کو رسول کریم بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس خدا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور تمام رسولوں نے مانا، کیا وہ بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والا بے شمار اعضاء والا ایک تیندوا ہے؟ جی میں نے یہ آپ سے پہلی دفعہ یہ والا سوال سن رہا ہوں اور اس طرح کی کوئی بات سن رہا ہوں۔ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ بتا دینا کہ آپ کا ایسے خدا پہ ایمان نہیں ہے جو بے شمار اعضاء والا تیندوا ہے۔ جی میں امتیاز بھائی پہیلیوں پہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ مجھ سے 5-7 سوال پوچھنے کے بعد کہیں مرزا صاحب نے اپنی فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے دین کا آغاز کرنے والے اور اسلام کا قیام کرنے والے، اور اسلام مرزا صاحب پہ نازل نہیں ہوا، رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ واٹر بھائی دیکھیں، میں آپ کو نا ایک چیز، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، میں انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً ظہر کے قریب کا ٹائم ہے، ہم روزے انشاءاللہ، میں اس ٹائم فاسٹنگ کی حالت میں بیٹھا ہوں، میں ایک بات بھی آپ سے وہ نہیں کر رہا کہ جو ٹانٹ کرنے کے لیے ہو، مذاق اڑانے کے لیے ہو، یا آپ پہ تانا کسنے کے لیے، یا آپ کو کوئی ٹریپ بچھایا جا رہا ہے۔ آپ نے خود مجھے کہا کہ بھئی توحید کے حوالے سے جو ہے نا مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے احمدیت کے اندر توحید پہ کیا تعلیمات ہیں، وہ تو مجھے پتا ہے۔ احمدیت کے اندر یعنی احمدیت کیا ہے؟ وہ مذہب جو مرزا غلام احمد قادیانی نے پریچ کیا، لکھا اپنی کتابوں میں، اور اس کو پھر اس کی جماعت نے، اس کے خلفاء نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اپنے کتابوں میں، اپنے رسالوں میں، وہ احمدیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ احمدیت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا سکھایا گیا دین اور اس کی تشریح اور وضاحت جو جماعت کے سرکردہ لوگوں نے کی ہوئی ہے، اس کا تو مجھے پتہ ہے۔ اس کے اندر تو جو خدا کا تخیل دیا گیا ہے، ابھی حوالہ مانگے، ابھی حوالہ پیش کر دیں گے، وہ ایک بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے ایک تیندوے کے ساتھ دیا گیا ہے، اور تیندوے کا ترجمہ انگلش میں آکٹوپس کہہ کے خود کیا گیا جماعت کی طرف سے۔ اب یہ تو وہ ہے توحید کا عقیدہ کہ جو ادھر اللہ کا جو تصور ہے وہ جو احمدیت کے اندر ہے۔ مجھے آپ کی باتوں سے لگا کہ آپ کا تو وہ نہیں ہے، آپ کو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ تو اسی خدائے وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں جو رب ابراہیم ہے، جو رب محمد ہے، جو تمام رسولوں کا رب اور اللہ ہے، اور جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا اگر عقیدہ یہ والا ہے، آپ کا درست ہے۔ احمدیت مذہب کا درست نہیں ہے۔ احمدیت مذہب جو ہے نا وہ کسی بندے کا نام نہیں ہے، وہ ہے کہ جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہاں، جو حق آپ کا بنتا ہے اور جو فرض میرا بنتا ہے، آپ کہیں جی مجھے نکال کے دکھائیں کہاں مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ خدا کا جو تخیل ہے۔ پہلی بات ہے خدا کو تخیل میں ایک چیز سے تشبیہ دینا، وہ بھی کیا؟ بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے تیندوے کے ساتھ۔ میں آپ کو دکھانے کا پابند ہوں۔ مرزا صاحب کا جو عقیدہ توحید ہے وہ کیا ہے، یعنی احمدیت کا عقیدہ توحید کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ الوہیت، اب نوٹ کیجئے گا واٹر بھائی، الوہیت کہتے ہیں اللہ کا اللہ ہونا، اسے انگلش میں کہتے ہیں ڈیوینٹی۔ مرزا صاحب نے کہا کہ الوہیت ان کے اندر سرایت کر گئی ہے اور ان کے پٹھوں میں موجزن ہے۔ حوالہ مانگ لیں۔ یہ جو ہے نا یہ کفر ہے۔ احمدیت کا عقیدہ توحید تو کفر ہے۔ اگر مسٹر واٹر جس سے بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ کا عقیدہ توحید یہ والا نہیں ہے بلکہ آپ اسی عقیدہ توحید پہ جو قرآن میں موجود ہے، تو آپ کا ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ تو یعنی کہ ہماری عبادتیں ٹھیک ہیں جو یہ عقیدہ رکھ کے نماز نہیں، روزہ ہماری ایک سیکنڈ واٹر بھائی، نہ میں آپ کی بات کو ٹویسٹ کروں گا نہ آپ نے میری بات کو ٹویسٹ کرنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی احمدیت کا عقیدہ توحید کفر ہے۔ آپ نے کہا ہے اور میں آپ کی بات پہ اعتبار کر رہا ہوں، آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدہ توحید سے اعلان برات کرتے ہیں، جو میں نے بھی بیان کیا ہے کہ جس کے مطابق میں سے آپ کو دو مثالیں دی ہیں، ایک تو خدا کا تخیل بے شمار ہاتھوں اور اعضاء والے تیندوے کے ساتھ ہے،
اور ایک یہ ہے کہ خدا کی خدائی، اللہ کا اللہ ہونا مرزا صاحب کہتے ہیں میرے اندر سرایت کر گیا ہے۔ آپ اس عقیدہ توحید سے اعلان برات کرتے ہیں واٹر صاحب؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا اللہ ہونا میرے اندر سرایت کر گیا ہے، اس سے آپ کیا مطلب لے رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے کہا کہ الوہیت کے لیے انگلش کا ورڈ کیا کر لیں ہوتا ہے ڈیوینٹی، کھول کے تفصیلات دیکھ لیں کیا ہوتا ہے وہ۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک چیز لکھی مرزا صاحب نے ہوئی ہے جو کہ سری کفر ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ کہے جی کہ میں اللہ ہوں، بعد میں کہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے کیا مراد لی ہے، اس کی مراد کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کلمات واٹر بھائی جو سری کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی بندے سے پوچھو کیا ہے، صرف وہاں پہ ایک رعایت علماء نے بھی دی ہے، مرزا صاحب نے بھی دی ہے۔ ذرا بات کو غور کیجئے گا، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہمیں آپ کو خوش نہیں کرنا، حق بات بیان کرنی ہے۔ ایک ایسی رعایت ہے جو ہمارے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں دی ہوئی ہے، میں اس سے ایگری کروں ڈس ایگری کروں وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن جو علماء نے دی ہے اس کا میں اکنالج کروں گا۔ ایک رعایت علماء نے اپنی کتابوں میں دی ہے اور وہ مرزا صاحب نے بھی دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرفوع قلم ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں جذب کی، جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہیں، جو صوفیاء کے اندر جو چیزیں ہیں، کہ اس حالت کے اندر جو اپنے منہ سے وہ باتیں نکالتے ہیں نا، انہیں وہ نام دیتے ہیں شتیحات، شین اور توئیں کے ساتھ شتیحات۔ وہ کہتے ہیں یہ شتیحات ہوتی ہیں اور ایسے لوگ مرفوع قلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی ایسی باتوں کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ اب میری بات کو غور سے سننا ہے، لیکن کسی کا بھی عقیدہ انبیاء کے بارے میں یہ نہیں ہے۔ انبیاء کے حوالے سے ایسی کوئی کیفیات نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زبان سے سری کلمہ کفر نکالے اور ان کو رائے دے دی جائے۔ اب میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ جو کلمہ ہے نا کہ اللہ کی الوہیت میرے اندر موجزن ہے، میرے پٹھوں میں دوڑتی ہے، ایسے یہ سری کلمہ کفر ہے، بالکل یہ اسی طرح جیسے کہنا کہ میں اللہ ہوں۔ اب جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، اس کے بعد واٹر بھائی پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پوچھو بھئی تمہاری سے مراد کیا ہے، یہ سری کلمہ کفر ہے۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو رائت کی کیٹیگری ہے، میں آپ کو بتا دی ہے کہ صوفیاء کے اس طبقے کو ہمارے علماء نے بھی رائت دی ہے، مرزا صاحب نے کہا، لیکن انبیاء پہ اس رائت کا اطلاق کو نہیں ہوتا۔ انبیاء کبھی اپنی زبان سے کلمہ کفر اس طرح کا نہیں نکالتے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کے اس عقیدہ توحید سے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی، چونکہ ابھی نا میں واٹر سے بات کر رہا ہوں، آپ نے لفظ ہماری استعمال نہیں کرنا، میں صرف واٹر سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ توحید ہے، جس میں الوہیت ان کے اندر موجزن ہے اور خدا کا جو تخیل ہے وہ بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے تیندوے کے ساتھ ہے، آپ اس سے اعلان برات کرتے ہیں جی؟ بات دراصل یہ ہے امتیاز بھائی کہ میرے تک یہ والے عقیدے کبھی پہنچے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کبھی ہمارے جماعت نے اپنے بندوں کو ایسی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر انسان کو ہمیں توحید کی تعلیم ہی دی گئی ہے جو کہ آپ کو دی گئی ہے، اور یہ ایڈوانس فلسفہ ہے، اور اس کی تعلیم ہر بندے کو نہ دی جاتی ہے، اور نہ یہ جو ہے وہ مطلب جب تک خود نہ شوق ظاہر کرے وہ یہاں تک نہیں پہنچتا، اور جب تک اس کا تھور و مطالعہ نہ ہو، اور پھر بھی اس کے بعد یہ تحقیقی مضمون ہی ہوتا ہے، یہ کسی پر فرض نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ مرزا صاحب نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ مجھے اسی حالت میں مان لو کہ میں اللہ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب تحقیقی مضمون ہوتے ہیں اور یہ بیان کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ زمانوں میں بہت زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے بندہ، بہت لمٹس عام آدمی کے لیے کراس ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے وہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کرے۔ تو ہماری توحید کا نظریہ بالکل آپ والا ہی ہے، کوئی اس میں ایسی فرق والی بات نہیں ہے۔ تو میں اسی توحید کے جو جنرل مسلمانوں کا توحید کا نظریہ ہے اس سے سٹک میں نہیں کرتا، ہماری ساری جماعت کرتی ہے۔ واٹر بھائی صرف میں دیکھیں میری آپ سے درخواست ہے، آپ جس سوال کا جواب نہ دیں، آپ کہیے کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، وہ بہت اچھا سب کو لگے گا، لیکن جب جی میں بھائی ایک سیکنڈ واٹر بھائی، لیکن اب اگر آپ یہ والا رویہ بھائی کریں گے نا کہ آپ ایک سوال کا جواب بھی نہ دیں اور ساتھ کے ساتھ آپ یہ امپریشن دیں کہ آپ نے جواب دے دیا، وہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں آپ کے اوپر داروغہ نہیں ہوں
اور کوئی بھی کسی پہ دروغہ نہیں ہے. آپ کہہ دیں جی امتیاز بھائی آپ نے سوال پوچھا ہے میں نے جواب نہیں دینا, میں دوسری دفعہ آپ سے سوال پوچھوں گا ہی نہیں. ابھی چونکہ آپ نے ایک بات کی ہے, آپ نے کہا جی کہ جماعت کے اندر جو ہے نا یہ جو عقیدے ہیں یہ تو بیان ہی نہیں کیے جاتے, یہ پڑھائے نہیں جاتے, یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں ہیں. اچھا یہ آپ نے نا مسئلہ اور بھی خراب کر دیا ہے. اب دیکھیں ذرا میں آپ کو ایک دفعہ نا اس کو ذرا کر لوں تاکہ وہ سامنے آ سکے. یہ لے میں اس کو اپنی تصویر کو پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو مکمل دیکھ سکیں. ابھی واٹر بھائی چونکہ ہم کوئی یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے, کوئی بحث نہیں ہو رہی ہے, لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ جو بات میں نے کی ہے میں آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھ لیں ذرا, روحانی خزائن کا والیوم نمبر 3 ہے, پیج نمبر ہے 90. کیا لکھتے ہیں؟ تخیلی طور پہ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ, بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے, اور تنوع کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. میں نے بات کی, بات آپ کے سامنے موجود ہے, خدا کا تخیل دیکھ لیں کیا دیا ہے. اچھا اس کے بعد جو میں نے آپ کو کہا الوہیت کا, یہ دیکھ لیں جناب, روحانی خزائن کا والیوم نمبر 13 ہے, پیج نمبر 104 ہے. یہ دیکھ لیں, میں نے اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پہ محیط ہو گئی, میرے جسم پہ مستولی ہو کے اپنے وجود میں مجھے پنہا لیا, یہاں تک کہ میرا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہا. اور میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرے اعضاء اس کے اعضاء, میرے آنکھ اس کی آنکھ, میرے کان اس کے کان, میری زبان اس کی زبان بن گئی تھی. میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا, اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور اس کی قوت مجھ میں جوش مارتی ہے, اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے. اچھا اب یہ دیکھ, اس میں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے, لیکن جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی صرف اتنی میں نے آپ کو بات. اب دیکھیں ذرا میری بات کو غور کیجئے گا. میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس توحید کو آپ نے سمجھا ہے, جو توحید قرآن کے اندر آپ نے کبھی بھی پڑھی ہو, وہاں پہ کیا خدا کا تخیل اس طرح کے کسی جانور کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات, اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ لیسا کمثلہ شیء, کہ اللہ جیسی, اللہ کے مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا تخیل دیا, بلکہ دیکھیں دیا بھی کس چیز کے ساتھ. اچھا اگلی بات, الوہیت مجھ میں موجزن ہے, آپ کو دکھایا. اب میں آپ سے سوال جو کر رہا ہوں, آپ اس کا انکار کرنا چاہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا, لیکن اگر آپ نے جواب دینا پھر پورا جواب آپ دیں. میں نے سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کا جو عقیدہ توحید ہے اس میں بھی یہ دو چیزیں شامل ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا تخیل بے شمار ہاتھوں اور پاؤں والے تیندوے سے کیا جا سکتا ہے, اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے وہ کسی انسان کے اندر موجزن ہو جاتی ہے؟ آپ کا بھی یہ تصور ہے یا آپ اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے, آپ جواب دینا چاہیں تو بھائی جواب دیں, نہ دینا ہو تو کہہ دیں امتیاز میں نے جواب نہیں دینا, کوئی آپ کا مجبور نہیں کرے گا. جی واٹر بھائی. بات پتہ کیا ہے بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے پھر نا اتنا مشکل مضمون رکھ دیا سامنے کہ جب تک میں اس کو پڑھوں گا نہیں تو میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ میں اس وقت اس سوال کا جواب نہیں دوں گا. لیکن آپ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ میں آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ہر بندے کے اوپر اپنی تحقیق کا نچوڑنی پہلی دفعہ میں بمبارڈ کر دیتے. ٹھیک ہے نا جی, آپ نے اب پوچھا کہ آپ کا توحید کا عقیدہ کیا ہے, میں نے آپ کو جواب دیا کہ جو آپ کا عقیدہ ہے, جو حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے, جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. لیکن آپ نے اس مضمون کو وہاں سے تحریر میں سے 2 لاکھ اگر انہوں نے لائنیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے وہ آدھی لائن لا کے رکھ دی اور مجھ سے اس پر ججمنٹ بھی مانگنی شروع کر دی. تو میں یہی والی بات آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ اتنا مناظرانہ رنگ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہی مقابلے. آپ بتائیں, آپ کی امی نے جب آپ کو نماز سکھائی تھی تو آپ کو اس طرح سکھایا تھا توحید کا نظریہ؟ نہیں, بات سنیں نا, ہم آپ کو ایک اور ریفرنس دے دیتے ہیں نا پیارے بھائی. آپ اپنا مائک ریفرنس اس میوٹ وقت رکھیں بھائی. ہیلو ابھی بھائی, نہ اپنا رکھیں, مائک بولیں. میوٹ رکھیں پلیز. آپ یہ والی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی آپ کے لٹریچر اسلام میں قرآن پاک کے علاوہ پروڈیوس کیا گیا ہے
اس کی ہر لائن پر آپ کے ہر مسلمان کو اس طرح عبور ہے کہ آپ ججمنٹ مانگ لیں اس پہ؟ جی میں بتا دیتا ہوں. ابھی دیکھیں واٹر بھائی، میں چونکہ نا میں یہاں پہ اس نیت سے آپ کے ہر سوال کو لوں گا کہ یہ آپ کا ایک جینوئن کویسچن ہے. میں نے کوئی چیز بھی ازیوم نہیں کرنی ہے. آپ میرے بارے میں جو بھی ججمنٹ دینا چاہیں آپ دیں کہ میں نے آپ کو بمبارمنٹ کر دی جو بھی کیا، لیکن انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے ہاں اپنی بات کے اوپر جواب دہ ہوں. میں نے آپ کے ہر سوال کو ایک سنجیدہ سوال کے طور پہ لینا. اب دیکھیے گا ذرا واٹر بھائی، اگر آپ واقعتاً نہیں جانتے، میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کسی عالم کی کوئی کتاب کوئی بات کسی مسلمان پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. اس کے غلط اور صحیح ہونے کے دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. جب غیر نبی کی بات ہوگی تو وہاں پہ ہمارا کوئی عقیدہ معصومیت نہیں ہے. ہم اس بات باوجود اس کے کہ ہم صحابہ کرام کو اس امت کا بہترین گروہ اور انبیاء کے بعد کے بہترین انسان، ہم ان پہ اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ معصومیت ان کے بارے میں بھی نہیں ہے. اب دیکھیے گا ذرا، آپ نے کہا جی کہ کیا سارے علماء کی کتابوں کی باتوں پہ آپ پابند ہیں؟ سمجھے ذرا میری بات کو. آپ تو سارے کہہ رہے ہیں کسی کتاب کی کسی بات پہ بھی کوئی بندہ اس پہ بائنڈنگ نہیں ہے، اور کسی کتاب میں لکھی ہوئی کوئی بات غلط صحیح ہو سکتی ہے. کیا مرزا صاحب کا معاملہ یہ ہے؟ کیا مرزا صاحب کے بارے میں واٹر بھائی آپ یہ مرزا صاحب کو نبی ماننے کے بعد کیا ان کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کی بات مانی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی جا سکتی ہے؟ اگر آپ مرزا صاحب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں دیٹ از گڈ، پھر آپ اور ہم ایک لیول پہ آ گئے، پھر آپ علماء والی بات آپ کی بالکل بنتی ہے. لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نبی مان لینے کے بعد واٹر بھائی ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کی بات مانی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یہ عقیدہ علماء کے بارے میں. آپ کا کیا یہ عقیدہ ہے مرزا صاحب کے بارے میں؟ ذرا بتا دیں آپ مجھے واٹر بھائی. امتیاز بھائی دیکھیں، پھر آپ ایک پتہ نہیں آپ جوان آدمی ہیں تو اس لیے آپ جوش میں اور جذبات میں چلے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں کہ اگر نبی پاک کو کدو پسند تھے تو کیا ساری امت پر فرض ہو جاتا ہے کہ صرف کدو ہی کھایا کرے؟ اگر نبی پاک کو بکرے کا گوشت پسند تھا تو امت پر فرض ہو جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام بکرے کا گوشت ہی کھایا جائے اور اس کے علاوہ جو کوئی مرغی پکا لے اس کی پٹائی لگا دی جائے یا دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے؟ دیکھیں آپ نا ہر چیز کو نا جذبات اور مناظرے سے جوڑ دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہوتی. میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ یہ ایڈوانس مضامین ہے، جس نے پڑھنے ہو پڑھ لے، جس نے سمجھنے ہو سمجھ لے. اب آپ کا احمدیت کے بارے میں نا بہت زیادہ علم ہے، آپ بہت سارے احمدیوں سے مل چکے ہوئے ہیں، آپ نے احمدیوں کی نمازیں ہوتی بھی دیکھ لی ہوئی ہیں، آپ کے بزرگوں نے بھی دیکھ لی ہوئی ہیں. آپ کوئی 4 نسلیں ہمیں جانتی ہیں، مرزا صاحب کو آئے ہوئے تقریباً 4 نسلیں گزر چکی ہوئی ہیں. اور بات سنیں جی، بات سنیں، آپ کی پوجا ہوتی ایک ہے بندہ بتا دے کہ ہم اللہ کا کوئی اور تصور رکھ کے آپ کے علاوہ نماز پڑھتے ہوں یا ہماری واٹر نماز بھائی کی بڑی واٹر بھائی پتہ کیا صاحب واٹر شامل بھائی، ہوں. میں آپ کو بلیم نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو بلیم دوں گا کہ میرے میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کو واٹر کو اپنی بات سمجھا سکوں. بھائی میں نے دیکھو 2 چیزوں کے اندر شروع سے ہی فرق کیا. میں نے کہا ایک ہے احمدیت، ایک ہے واٹر. واٹر کے بارے میں ایک اسپیسیفک آدمی کے بارے میں بات کروں گا تو آگے بات چلے گی، مجھے چلے گا پتا بھی یہ کیا ہے، کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا، اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. احمدیت وہی ہے جو آپ کو دکھا دی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے جی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول ذلی بروزی مانتا ہوں، لیکن جہاں تک ان کی باتوں کا تعلق ہے وہاں پہ مجھے اختیار ہے کہ میں ان کی بات کو چاہے تو قبول کروں چاہے تو چھوڑ دوں. یہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. اچھا اگلی دیکھیں نا بات آپ نے دیکھے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ چونکہ مجھے ابھی ریسنٹلی واٹر بین باتوں کا احساس ہوا جب میں فارمر یا ایکس احمدی سے میری بات چیت ہوتی ہے، الحمدللہ جو ابھی ریسنٹلی چھوڑ رہے ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ دین کا جو بنیادی علم ہے نا وہ بھی جماعت کے لوگ ان کو نہیں سکھاتے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں نا اگر آپ کو سکھایا جاتا آپ کبھی یہ بات نہ کرتے. اب دیکھیں ایک ہے سرکار کی ذاتی پسندیدگی،
مثلا کدو شریف کا آپ کو پسند ہونا، ان کو کوئی آدمی عبادات کا درجہ اٹ سیلف نہیں دے رہا، اٹ سیلف کہ کدو کھانا عبادت ہے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر اس چیز سے محبت کرے جس سے آقا و مولا کو محبت تھی، تو اس کی یہ محبت اللہ کے ہاں اجر کی باعث ہے۔ کدو کھانے کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، بات کیا ہو رہی ہے؟ عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ توحید کی واٹر بھائی بات ہو رہی ہے۔ یہ کدو، یہ اس کی مثال کدو کے ساتھ بنتی ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں ایڈوانس مضامین ہے، بھائی کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بنیادی اور پہلا سبق ہے، سارے انبیاء کی دعوت کا پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کا تعارف کروانا، اس کو آپ ایڈوانس مضامین کہہ رہے ہیں۔ واٹر بھائی دیکھیں، اگر آپ کو اپنے اندر، میں اب آپ کو دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے آپ کو حق حاصل ہے میرے بارے میں جو رائے بھی رکھیں، میرے دل میں صرف ایک خواہش ہے اور ایک ہی میرے دل میں انشاءاللہ جذبہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری کمیونٹی کو اسلام میں واپسی کی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ جو مرضی کہیں میرے بارے میں آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں، آپ نے عقیدہ توحید پہ کہا، ہم نے انف بات چیت کر لی نا، اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں عقیدہ رسالت پہ بھی، تاکہ کم از کم دو بنیادی عقیدوں پہ تو بات ہو جائے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، جہاں تک تعلق عقیدہ رسالت کا ہے، اس میں کیا ہے کہ نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ، جس کا آغاز اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، ختم کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں نہ کسی کو داخل کیا جا سکتا ہے، نہ وہاں سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس سیریز کے اندر جو نبی ہے وہ نبی ہی قیامت تک ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ نبی ہیں، وہ انبیاء والے درجوں کے اندر ہی ہوں گے قیامت کی بعد، قیامت کے بعد میں معاملہ بھی یہی ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ رسالت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے اس سلسلے کا مکمل ہو گیا، اس کا اکمال ہو گیا، اس کا اتمام ہو گیا، اس کا اختتام ہو گیا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ کو کوئی بحث نہیں ہے، آپ بھی اسی بات کو مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد ایک ذلی بروزی سلسلہ شروع ہو گیا مرزا صاحب سے، پھر آپ کا جو عقیدہ وہ غلط ہے۔ یعنی عقیدہ رسالت اگر آپ وہاں پہ ختم کر کے ایک نیا ذلی بروزی جاری کریں گے تو غلط ہے، اگر آپ ذلی بروزی جاری نہیں کرتے تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کہوں کہ آپ کا لازمی یہی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا ہے۔ جی واٹر صاحب۔ جی امتیاز بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارے ذلی اور بروزی عقیدہ پر اعتراضات ہیں نا جی، تو آپ اپنے جو بھی عقیدہ آپ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بنایا ہوا ہے نا، ان کو جب زمین پر لائیں گے نا، تو اپنا کوئی اور ڈیفینیشن ہماری ذلی بروزی کے علاوہ کی نہ بنا کے دکھا دیجیے گا۔ جب حضرت عیسیٰ کا آپ لوگوں کے خیال میں دوبارہ ظہور ہوئے گا نا، تو ذلی بروزی امتی اور اس طرح کی نبی بھی، لیکن نبی نہیں بھی، شرعی نبی پہلے تھے، پھر ایک اور شریعت کے نبی بن گئے، عبرانی زبان بولتے ہوئے گئے، عربی زبان بولتے ہوئے آ گئے۔ تو برائے مہربانی بھائی، اگر آپ نے اس مضمون کو کھولنا ہے تو پھر تو یہ پھر میری اور آپ کی بحث چلی جائے گی 15 دنوں پہ۔ تو میں آپ سے سچ بروزی کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیں گے، آپ وہ بھی بتا دیں گے، ضرور بتائیں گے بھائی آپ کو۔ بس بھائی اگر آپ کسی نے مائک اپنا اوپن کیا، اس کو اتار دیں گے اسٹیج سے نیچے پلیز۔ امتیاز بھائی جان، میں بس آپ سے صرف یہ گزارش اس وقت کرنے آیا تھا کہ میرے پاس وقت بھی مختصر ہے اس وقت، تو میں انشاءاللہ آپ کے پاس کل یا آج شام اگر آپ کی براڈ جاری ہوئی تو پھر آ جاؤں گا۔ لیکن امتیاز بھائی کبھی نا گراؤنڈ ریالٹیز پر بھی غور کیا کریں، کتابوں میں مت ڈھونڈ لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے لکڑ دادا جو ہو نا، اور ان کے بھی والد جو ہوں، ان کا تعلق افریقہ سے ہو اور کوئی ایسے قبیلوں سے ہو جو انسانوں کو کھاتے ہوں، تو آپ وہ چیزیں میرے پر لاگو مت کر دیں کہ یہ تو ان لوگوں کی اولاد ہے جو آدم خور تھے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف کتابوں اور صرف دستاویزات پر انسانیت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کا عمل اس کا گواہ ہے۔ اللہ نے ہمارے اعمال پر ہمارے فیصلے کرنے ہیں۔
ना कि अल्लाह ताला ने ये देखना है कि वो जी इसका शजरा क्या है तो इसका ये फैसला हो जाएगा। तो मैं सिर्फ गुजारिश करने आया था, आप बड़े प्यारे और इल्मी भाई हैं, मुनाजरों की नजर ना हो जाइएगा, इसमें सिर्फ मैच होता है और ये एक टेनिस का मैच समझ लें, कबड्डी का मैच समझ लें, और इसका मकसद जीत होता है और जीतने के बाद एप्रिसिएशन मिलती है, जिसकी वाह वाह होती है वो उसी तकब्बुर में बह जाता है। तो दीन और चीज है, इसमें सारों को साथ लेकर चलना होता है। रसूल अल्लाह हमें बख्शवाने आए थे, ना कि हमें दोजख में धक्के दिलवाने आए थे। तो बड़ा है मेहरबानी मेरे सोचने के तरीके पर भी गौर कीजिएगा। माफी चाहता हूँ, आज थोड़ी सी सख्त बातें की हैं आपके साथ, तो अभी इजाजत लूंगा। वाटर भाई कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है, आप इससे सख्त बातें करेंगे तब भी इंशाल्लाह, हमें कोई मसला उसमें नहीं है। आपको जब हमने कहा जो अपनी बात रखें वो आप सख्त रखें, नरम रखें, वो फिर आपका अपना इख्तियार है उस पर। मैं इंशाल्लाह इस पर अपना फाइनल कमेंट एक करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे लेते हैं इजाजत। देखिए वाटर भाई एक बात पे गौर करें, अब आपने कहा जी, क्योंकि आपने ना इशारतन एक बात कहने की मुझे कोशिश की है, अब इतनी बात मैं समझ गया था ना भाई। आपने कहा यार कि आप ये ना समझे कि मिर्जा साहब की किताबों में जो सारा कुछ लिखा हुआ है वो हर अहमदी वो मानता है या हर अहमदी उसी मामलात के ऊपर खड़ा है। इस बात की वाटर भाई बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन है इस बात की जो भी आपने की है ना। चूंकि देखें, मैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल मानता हूँ। जिस बात का भी अल्लाह के नबी की बात होना साबित हो जाए बस खत्म, यानी ये शर्त है कि अल्लाह के नबी से उस बात का सरकार की बात होना साबित हो जाए, बस खत्म बात। ये कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह ने कुरान में बात ये कही है कि अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इस चीज के साथ कि उसकी इताअत की जाए। अल्लाह ने कहा कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी बात का फैसला कर दें तो अहले ईमान का कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहता कि उस पे मजीद वो चूच ना करें। तो मेरे भाई वाटर बात को समझें, ये मामला इस तरह करके साइड स्टेप नहीं हो जाएगा कि आप अपने आप को ये आपकी बात नहीं चले करता। कोई अहमदी भी अपने आप को ये कह के तसल्ली दे ले कि यार कोई मसला नहीं, जो मुसलमान जो बातें बताते हैं ना हमें, वो हम तो उनको मानते ही नहीं। वैसे भी हम कौन सा मानते हैं कि अल्लाह की जो तखय्युल है वो एक तेंदुए के साथ है। हम कौन सा ये बात मानते हैं कि अल्लाह की जो उलूहियत है वो मिर्जा साहब में, तो हम तो उन बातों को मानते नहीं है। ये कह के जान नहीं छूटेगी। असल बात यह है कि जब आपके सामने ये तालीमात आ जाएं कि जिसको आप अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं वो इन तालीमात का हामिल है जो किताब और सुन्नत के मुनाफी हैं, तो फिर उससे ऐलान बरात करना ये शर्त है फिर आपके लिए। ये मेरा फतवा है नहीं है, फतवा रसूल कुरान से बात को अल्लाह फरमाते कुरान में कि है ना कि अपना सूरह बकरा के अंदर है ना कि तागूत के हवाले से जो आयत है ना कि जो कोई तागूत का यानी अल्लाह के सिवा किसी डीटी का कुफर करे और अल्लाह पे ईमान लाए तो वो मोमिन है। इसी तरह मेरी बात याद रखिएगा, हमारे दीन की तरतीब ही क्या है, आप कलमे से बात को वाटर भाई समझ लें। ला इलाहा पहले गलत चीजों की नफी है, इल्लल्लाह उसके बाद असल बात का इस्बात है। इसी तरह मेरे भाई जो भी गलत तालीमात हों उनसे ऐलान बरात करना ये किताबो सुन्नत की रूह से लाजिम है। आप कहें जी कि मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं, ना माने आप। अगर आप अपने आप को ये कह के तसल्ली देना चाहते हैं कि भाई अगर मिर्जा साहब ने कोई गलत बात लिखी है तो मैं कौन सा उस बात को मानता हूं, तो बहुत माजरत के साथ आपके जज्बात का बहुत एहतराम है, लेकिन ये झूठी तसल्ली अपने आप को आप दे रहे हैं। इस तरह के गलत बातों से ऐलान बरात करना, ऐसे गलत इंसान से ऐलान बरात करना वो ईमान के लिए लाजिम है। अब हाँ, आप मेरी बातों पर ज़र नहीं करेंगे बात ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बातें सुन के ये कर लें। मैं तो आपसे कह रहा हूं आप तहकीक करें, इसी तौहीद वाले टॉपिक को ले लें। अभी तो मैंने सिर्फ तौहीद के बारे में आपके सामने 2 बातें रखी हैं, मैं आपके सामने 10 चीजें आपको और दे दूंगा, आप अपनी तहकीक कर लीजिएगा, उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। तो बहरहाल थोड़ी सी मेरे कमेंट तवील हुए, इसके लिए माजरत, बाज़ दफ़ा बात से बात इस तरह निकलती चली जाती है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप आए, मोस्ट वेलकम इन द फ्यूचर एज वेल। जी वाटर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने भी थोड़ी सी तहकीक करनी है और आपने भी ग्राउंड रियलिटीज को डिस्कवर करना है
کیونکہ آپ ہمیں حق کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو کھلی آفر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں حق کی طرف لے جائیں اور بھرپور طریقے سے لے جائیں. لیکن حق کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو بھی تو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر آپ ہمیں سمجھ جائیں گے تو پھر میں مانوں گا. اگر آپ کا نام فرض کریں کہ عبد الرشید ہو اور میں ساری زندگی آپ کو کہوں نہیں تمہارا نام عبد الصمد ہے, تو مطلب کہ پھر میں آپ کی آواز دینے پر تو نہیں نہ آؤں گا. تو اس لیے کائنڈلی آپ بھی ہمیں پوری طرح سمجھیں. آپ کسی کو شاید مطلب کہ مجبوری ہے آپ کی بھی, مجھے پتا ہے اس بات کا, کیونکہ آپ کے لوگ کافی مشتعل ہیں. اگر آپ ہمارے حق میں ہلکی سی بھی بات کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو قطع